وہ حسین جو ہر خیر کو بانٹا کرتا تھا، جو اس قدر رسول اللہ کا لاڈلا تھا کہ رسول اللہ 4 جگہ پر رسول اللہ بوسہ لیا کرتے تھے آقا حسین کے، پیشانی پر، ہونٹوں پر، گلے پر اور سینے مبارک پر۔ بی بی نے سوال کیا، بابا میرے بچے کے 4 جگہ پر بوسے کیوں لیتے ہیں؟ فرمایا پیشانی پہ اس لیے لیتا ہوں کہ اس پیشانی پہ جب تیر لگے گا نا تو حسین گھوڑے پہ سنبھل نہیں پائیں گے۔ کا رخصت ہونٹوں پہ اس لیے لیتا ہوں کہ ان ہونٹوں کے اوپر یزید چھڑی مارے گا۔ کا گلے پر اس لیے لیتا ہوں ایک گلے پر کن خنجر چلے گا۔ کا بابا سینے پہ کیوں لیتے ہیں؟ کا بیٹی سینے پہ بوسہ اس لیے لیتا ہوں کہ اس سینے پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔ باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجلس تمام ہو گئی۔ 2 جملے تبرکن سن لیجیے گا۔ 28 رجب روانگی پڑھی جاتی ہے پہلی محرم کو، بیعت کے لیے بلایا۔ ولید نے کا شام سے بری خبر ہے، یزید کا باپ نہیں رہا، یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، یا بیعت کیجئے یا سر دیجئے۔ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، اور اگر بیعت لینی ہے تو رات کی تاریکی میں کیوں لیتا ہے، دن کی روشنی میں بیعت کیوں نہیں لیتا؟ اگر یہ اچھا کام ہے تو دن کی روشنی میں لے لیا کر۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے دن کی روشنی میں آئیے گا۔ حسین دربار سے چلے گئے، بہت احوال دربار کا لمبا ہے، لیکن حسین دربار سے چلے گئے عباس و قاسم و علی اکبر کو لے کر۔ گھر آئے، 2 فہرست دی، ایک عباس کو دی، ایک خود نے رکھی۔ کہ عباس بیٹا جوانوں سے کہہ دو جن جن کا اس میں نام ہے ہم مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اب نانا کا مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اپنا وطن اس طرح سے چھوڑنا۔ حضرت عباس نے نام لینا شروع کیے، علی اکبر کل آپ بھی چلیں گے، قاسم آپ بھی چلیں گے، اور محمد آپ بھی چلیں گے۔ جوانان نے بنی ہاشم کے مختلف نام لیے، لیکن علی اصغر کو کیسے بتایا جائے، بچے کو کیسے بتایا جائے؟ بچہ صغرا کی جناب صغرا کے آغوش میں تھا۔ حضرت عباس نے جناب صغرا سے کہا صغرا بیٹی اس بچے کا بھی نام ہے۔ امام حسین رخصت ہونے کے لیے رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے، مسجد نبوی میں رسول اللہ کی قبر پہ چلے گئے۔ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ خواب میں رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ نے اپنے گلے سے لگایا، فرمانے لگے بچے کیوں روتے ہو؟ کہ نانا یہ قوم رہنے نہیں دے رہی۔ بیٹا ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ آپ کو خون میں غلطہ دیکھے۔ کہ بابا پھر میرا یہ بتائیے، نانا پھر یہ بتائیے کہ میری بہنوں کے بارے میں اللہ کی مشیت کیا ہے؟ فرمایا ان اللہ شاء ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت یہ ہے
کہ آپ کی بہنوں کو دربار میں پھیلایا جائے. بس ایک مرتبہ حسین کا سننا تھا، فوراً گش سے ہوش آیا، آنکھوں میں آنسو تھے. ماں کی قبر پہ اس انداز سے گئے، گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے، اماں نانا نے خبر دی ہے آپ کی بیٹیوں کو پھیلایا جائے گا دربار میں. اماں الوداع کرنے آیا ہوں، بڑا سخت امتحان دینے جا رہا ہوں. ماں کی قبر سے الوداع کیا. ایک مرتبہ صبح ہونے کو تھی، حسین نے مسند لگائی، اماریاں آتی جاتی تھی، وارث کھڑا ہوا تھا، منادی ندا دیتا تھا لیلا آ رہی ہیں. ایک مرتبہ امام حسین کہتے تھے بیٹا علی اکبر سب اماں کو سوار کر آؤ. آواز دی منادی نے جناب فروا آ رہی ہیں، کہا بیٹا قاسم سوار کراؤ. ایک مرتبہ منانی نے ندا دی علی کی بیٹی ام کلثوم آ رہی ہیں. ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے، آئیے میں سوار کراتا ہوں، آقا زادی میں سوار کراتا ہوں. اور اب جب منادی نے ندا دی علی کی بیٹی زینب آ رہی ہیں، ایک طرف سے حسین بڑھے، ایک طرف سے علی اکبر بڑھے، ایک طرف سے قاسم بڑھے. آنا محمد میر انیس سے جملہ کہا، حاضر در دولت پہ تھے سب یاور و انصار، کوئی تو کمر باندھ رہا تھا کوئی ہتھیار، حودت بھی کسے جاتے تھے محمل بھی تھے تیار، چلاتے تھے درباں کوئی آئے نہ خبردار، فرزند کمر بستہ چپ و راز کھڑے تھے. ہاں اونا محمد بھی کھڑے تھے نا، اماں کو ہم سوار کرائیں گے. نالین اٹھانے کو عباس کھڑے تھے، عباس نالین اٹھانے کو کھڑے تھے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا، جیسے ہی مولا امام حسین نے کہا نا بیٹا علی اکبر پھوپھی کو سوار کراؤ، اپنے گھٹنے کو زمین پر رکھو، ہاتھ دو اور ایک مرتبہ محمل میں سوار کراؤ. کہا نہیں آقا حسین، بھیا حسین میں علی اکبر سے سوار نہیں ہوں گی. کہا قاسم سوار کروا دے. کہا نہیں قاسم سے سوار نہیں ہوگی. کہا عباس سوار کروا دے. کہا نہیں ان سے سوار نہیں ہوگی. کہا کہیے تو میں سوار کروا دوں. کہا نہیں آپ سے سوار نہیں ہوگی. کہا کہیے پھر کون سوار کروا ہے. کہا حسین مجھے وہ سوار کروائے جو شام غریبہ میں واپسی میں سوار کروائے گا. کہا سید سجاد آئیے گا پھوپھی کو سوار کروائیے.